آخر میں بچوں میں آپ کو جو نظم میں سنانا چاہوں گا باپ کے حوالے سے کہ میری پہچان بھی بنی، اور میں سمجھتا ہوں ادب میں بھی یہ صورتحال نظر آتی ہے، معاشرے میں بھی نظر آتی ہے کہ ماں کی عظمت کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے. ماں یقیناً اس سے کہیں زیادہ کی مستحق ہے. جو کچھ لکھا گیا وہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے، لیکن باپ کہیں نظر نہیں آتا. آپ کبھی غور کر کے دیکھ لو، ادب میں بھی معاشرے میں بھی جو سب سے فاصلے پہ شخص کھڑا ہے نا وہ باپ ہے. اس میں سمجھتا ہوں ماں کی بھی کہیں لاشعوری کاوش ہوتی ہے، اسے نہیں اندازہ ہوتا کہ بچے سے اس کا محبت کا تعلق ہوتا ہے، باپ سے فاصلے کا رہ جاتا ہے. کہ ماں کا بچے کو سب سے بڑا ڈراوا کیا ہوتا ہے، کبھی غور کرنا. آ لین دیو تواڈے پیو نوں، ایسے ہی ہے نا. میں کہتا ہوں جو کہنا آپ کہہ لیں، پھر جو کہہ رہا خود کہہ لو نا. بچے کو پتا ماں کی خیر ہے، یہ اپنا ہی جی ہے. جڑے بھائی نے شامی 5 بجے آنا ہے نا، اے بندہ ٹھیک نہیں ہے، فاصلہ ہے. اچھا باپ کو بھی سمجھ نہیں آتی، وہ گھر چ ایویں ولن جیا بن کے پھرتا رہتا ہے. کبھی اور کر لینا ایویں گھر دا گبر سنگھ بنے ہیں بلا وجہ کا خواب کا. تو میں نے باپ کے لیے نا بچوں 4 نظمیں کہیں. میری ایک نظم میں نے سنائی جو پبلکلی وہ وائرل ہو گئی. 4 نظمیں میں نے کیسے کہیں. ایک میں نے لکھی بیٹے اور باپ کی محبت کیا ہے. ایک نظم میں نے لکھی بیٹی اور باپ کی محبت کیا ہے. ایک نظم میری تھی جو جنرلی تھی کہ باپ کے ساتھ تعلق کیا ہے. اور چوتھی نظم وہ تھی جن کے والدین دنیا میں نہیں رہے ان کے لیے کیا، انہیں کس طرح مس کرتے ہیں. تو یہ 4 نظمیں ہیں. تو میں 2 منٹ ایکسٹرا چاہوں گا کہ میں بیٹی اور باپ کی نظم بھی سنانا چاہوں گا. آخر میں باپ والی وہ نظم سناؤں گا. یہ میں نے کبھی روٹین میں سنائی نہیں ہے، مجھے اس لیے یاد نہیں، میں دیکھ کے پڑھنا پڑے گی مجھے. لیکن میں چاہوں گا کہ میں آپ کو یہ ضرور سناؤں کیونکہ بیٹیاں بیٹھی ہیں. تو یہ بیٹی اور باپ کی محبت کیا ہوتی ہے، بیٹی اپنے باپ کے لیے جذبات کیا رکھتی ہے، کیسے رکھتی ہے، وہ بیان کیا میں نے کہ تحفظ کی. اب یہ بیٹی اپنے باپ کے لیے جذبات ہیں کہ تحفظ کی، سکون کی انتہا ہے واسطے میرے. تحفظ کی، سکون کی انتہا ہے واسطے میرے. مجھے پوچھو کہ میرا باپ کیا ہے واسطے میرے. میرا بابل میں جس سے ناز اٹھوانے کی عادی ہوں. میرا بابل میں جس سے ناز اٹھوانے کی عادی ہوں. میں جس کے واسطے روزے ازل سے شاہزادی ہوں. میری جو انکہی سمجھے میرے خوابوں کو پہچانے. میری جو انکہی سمجھے میرے خوابوں کو پہچانے. کمر اس کی میری پہلی سواری اور پھر شانے. یہی دنیا سے پہلا رابطہ ہے واسطے میرے. مجھے پوچھو کہ میرا باپ کیا ہے واسطے میرے. اور ہمیشہ ڈھال کی صورت حوادث سے بچانے کی. ہمیشہ ڈھال کی صورت حوادث سے بچانے کی. ڈیوٹی عمر بھر دی مجھ کو لانے لے کے جانے کی. سفارش اس لیے بھائی صدا مجھ سے ہی کرواتے کہ فوراً بات ابو مان جاتے ٹال نہ پاتے. میرا باب المحبت اور دعا ہے واسطے میرے. مجھے پوچھو کہ میرا باپ کیا ہے واسطے میرے. اور مجھے ماں سے جو پڑتی ڈانٹ اس کو ٹوکنے والا. مجھے ماں سے جو پڑتی ڈانٹ اس کو ٹوکنے والا. مجھے ڈولی میں رخصت کر کے آنسو روکنے والا. میری جو پشت پر ہے آسرا ہے واسطے میرے. وجود اس کا سراپا حوصلہ ہے واسطے میرے. اسی دم سے جہاں سارا میرا ہے واسطے میرے. مجھے پوچھو کہ میرا باپ کیا ہے واسطے میرے. اور آخر میں باپ والی نظم جو پہچان بنی میری، اس سے پہلے ماں کی عظمت کے لیے صرف ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ ازل سے تابد اتنی بڑی پہچان نہیں ملتی. ازل سے تابد اتنی بڑی پہچان نہیں ملتی. اسے ناراض مت کرنا دوبارہ ماں نہیں ملتی. اور باپ کے لیے کہ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے. عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے. وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے. یہی ہے وجہ مجھے چومتے جھجکتا ہے. وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سکتا ہے. جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. اور ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے. ہر ایک درد وہ چپ چاپ
خود پہ سہتا ہے، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے، وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو، دن بھر وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے، گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک داماں سے۔ یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں ماں سے، اور آخری بن کے پرانا سوٹ پہنتا ہے، کم وہ کھاتا ہے، پرانا سوٹ پہنتا ہے، کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے، وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے، میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے، یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ بہت شکریہ۔